دوستو تاریخ میں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کے نظریات بدل دیتی ہیں، اور کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو انقلابات کو ہوا دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی بات کریں گے جو کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی تحریر کردہ جرمن آئیڈیالوجی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب جو بظاہر فلسفے پر تنقید ہے، لیکن در حقیقت یہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف ایک فکری بغاوت ہے۔ تو آئیے تاریخ کے صفحے کو پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مارکس نے اس کتاب میں کیا کہا، کیوں کہا اور کیسے کہا۔ دوستو یہ کتاب 1845-46 میں لکھی گئی، لیکن یہ مارکس کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی کیونکہ اس وقت کے پبلشر نے اسے شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب یہ بعد میں منظر پہ عام پر آئی تو یہ مارکسی فلسفے کی بنیاد رکھنے والی کتابوں میں ایک بن گئی۔ یہ حقیقت میں ہیگلیائی فلسفے، نوجوان ہیگلینز خاص طور پر فلسفی فیرباخ پر تنقید تھی، لیکن یہ کتاب تنقید نہیں بلکہ ایک نئے فکری نظریے تاریخی مادیت ہسٹوریکل میٹیریلزم کی بنیاد بنتی ہے۔ تو جرمن آئیڈیالوجی میں مارکس نے اصل میں کیا کہا؟ یہاں مارکس نے پہلی بار مادی تصور تاریخ یعنی ہسٹوریکل میٹیریلزم کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق انسانی تاریخ کا دار و مدار خیالات پر نہیں بلکہ مادی حالات پر ہوتا ہے۔ سماجی تبدیلی خیالات سے نہیں آتی بلکہ اقتصادی ڈھانچوں سے آتی ہے۔ مارکس کے نزدیک سماجی ڈھانچہ یعنی سٹرکچر اور بالائی سٹرکچر، سپر سٹرکچر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں ہیگل پر تنقید بھی لکھی گئی ہے۔ دوستو ہیگل کے فلسفے پر کیا تنقید ہے؟ ہیگل کہتا تھا کہ تاریخ خیالات کے ارتقاء کا نتیجہ ہے، لیکن مارکس نے کہا کہ نہیں، تاریخ خیالات سے نہیں بلکہ معیشت اور پیداواری طریقوں سے بنتی ہے۔ سماجی طبقات کا وجود بھی تاریخی ارتقاء کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور فیرباخ پر تنقید کیا کہتی ہے؟ باخ نے مذہب پر تنقید کی اور کہا کہ خدا کا تصور انسانی معاشرت کا عکس ہے، لیکن مارکس نے کہا کہ مسئلہ صرف خیالات کا نہیں بلکہ مادی حالات ہے۔ اگر ہم معاشی نظام تبدیل کرتے ہیں تو خیالات خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مادی تصور تاریخ ہے کیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں مارکس کہتا ہے کہ معیشت بنیادی محرک ہے، جس کے پاس پیداوار کے ذرائع ہیں وہی سماج پر حکمرانی کرتا ہے، لیکن نہیں جو طبقاتی جدوجہد کا تصور جس سے پیدا ہوتا ہے۔ دوستو اس میں سرمایہ داری پر بھی تنقید ہے۔ یہاں مارکس بتاتا ہے کہ کس طرح سرمایہ داری طبقاتی تفریق کو پیدا کرتی ہے۔ محنت کش طبقہ یعنی پرولتاری اپنی محنت بیچتا ہے اور سرمایہ دار طبقہ منافع کماتا ہے۔ یہ جدوجہد تاریخ کا بنیادی عنصر ہے۔ دوستو اس کتاب میں ریاست کے کردار پر بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ مارکس اس کتاب میں یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ریاست دراصل حکمران طبقے کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ ریاست غیر جانبدار سمجھنا ایک غلطی ہے کیونکہ یہ سماجی ڈھانچے کی پیداوار ہے، اور جب تک معاشی طاقت کسی ایک طبقے کے ہاتھ میں ہوگی ریاست بھی اسی کی نمائندگی کرے گی۔ دوستو اس کتاب میں مستقبل کے سماج پر بھی بات کی گئی ہے۔ دوستو مارکس کے مطابق ایک ایسا سماج ممکن ہے جہاں طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے، سرمایہ دارانہ نظام کے زوال کے بعد سوشلسٹ اور پھر کمیونسٹ نظام آ سکتا ہے، جہاں پیداوار کے ذرائع عوامی ملکیت میں ہوں گے اور مساوات کا قیام ممکن ہوگا۔ دوستو یہ کتاب شائع نہ ہونے کے باوجود مارکس اور اینگلز کے فکری ارتقاء کی بنیاد بنی۔ بعد میں آنے والی کتابیں خاص طور پر کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپٹل اسی نظریے پر استوار ہوں۔ یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خیالات آسمان سے نہیں آتے بلکہ مادی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں مادی تبدیلیوں سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ دوستو آج بھی
مارکس کے نظریات مختلف انداز میں دنیا بھر میں زیر بحث آتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سرمایہ داری اپنی موجودہ شکل میں بھی انہی تضادات کا شکار ہے جن کی نشاندہی مارکس نے کی تھی۔ کیا جدید دور میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت مارکس کے نظریے کو غیر متعلق کر چکی ہے، یا پھر ہم آج بھی طبقاتی کشمکش کے اس میدان میں کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ۔